दुनिया की तारीख में हर सल्तनत का एक लम्हा या वाक़या होता है जिसका हम मकबूलियत से उनके आखिरी खात्मे का आगाज होने का तसव्वुर करते हैं, चाहे वो उसके बाद एक तवील अरसे तक जिंदा क्यों न रहे। आज की वीडियो में हम बरतानवी और फ्रांसीसी सल्तनतों दोनों के लिए तारीख के उस अहम मोड़ के बारे में बात करेंगे जो जंग अजीम दोम के बाद गिर गई थी और जिसके नतीजे में आलमी ताकत का तवाज़ुन मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गया और 1956 में पेश आने वाले वाक़यात ने यह दिखा दिया कि ये मुंतकिली किस नौइयत की थी। 1956 के स्विस बहरानों पर मुबनी हमारी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 1869 में इसकी तकमील के बाद से स्विस कनाल को बरतानवी सल्तनत के लिए हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता था, जो अपने आबाई जजीरों को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए इस पर इन्हिसार करते थे। नहर पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए बरतानिया ने 1882 में मिस्र पर कंट्रोल हासिल कर लिया और दूसरी जंग अजीम के बाद तक ये मुल्क मुख्तलिफ शक्लों में गैर मुल्की ख्वाहिशात का राज रहा। बरतानवी असर रसूख के कमजोर होने और बरसगीर के टूटने से नहर स्विस की अहमियत इस वजह से बढ़ती गई कि ये नहर तेल की रग की हैसियत रखती थी। जैसा कि बरतानिया अपना बेशतर तेल इसी नहर के जरिए बेचता था, जुलाई 1952 में एक फौजी बगावत ने मिस्री बादशाहत को मजूल करके इनकलाबी कमांड कौंसिल को इक़्तिदार में लाया और 1954 में जमाल अब्दुल नासिर ने सदर की हैसियत से इक़्तिदार संभाल लिया। इस धड़े के जरिए इख्तियार की जाने वाली पैन अरब कौम परस्ती बरतानिया के वजीर आजम एंटनी ईडन के लिए मशकूक थी, जिसने जमाल अब्दुल नासिर को अपनी कौम के तेल मफादात के लिए खतरा समझा और इसराइल, जिसको यकीन है कि एक कमजोर और तकसीम अरब दुनिया इसके लिए कोई खतरा नहीं है, दोनों तरफ से मुतअद्दिद सफारती मशक़ें और इसराइल अरब तनाज़ा की असर नौ शिद्दत ने बहरानों को गर्म हालात की लपेट में ले लिया और फिर इस माहौल की वजह से अरब हामियों ने गजा, मिस्र, उर्दन और शाम से इसराइली सरजमीन पर वक्तन फवक्तन हमले शुरू कर दिए और इसके नतीजे में IDF कमांडोज ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, जबकि मिस्री बहरिया ने आबना तिरान ट्रेड्स ऑफ तिरान को नाका लगाया और बहरे अहमर तक इसराइल की रसाई को रोक दिया। आला मयार के सोवियत साजो सामान की तलाश में जमाल अब्दुल नासिर ने चीकोस्लोवाकिया के साथ असले का माहदा किया, लेकिन सर जंग के माहौल में इस माहदे के नतीजे में अमेरिका ने मिस्र के आसवान डैम मंसूबे से फंड्स वापस ले लिए और ये आखिरी तिनके ही थे जिसकी वजह से जुलाई 1956 में नासिर ने नहर स्विस को कौमी नहर के तौर पर बरतानिया और फ्रांस को बावर करवा दिया। वसी पैमाने पर फौजी मंसूबा बंदी के बाद इत्तेहादियों ने ऑपरेशन मस्केटियर नाफिज करने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में जनरल चार्ल्स केगली ने कुछ यूं बयान किया है। पहले बरतानिया और फ्रांस को फजाई बर्तरी हासिल करना थी और फिर जमाल अब्दुल नासिर को माजूल करने के लिए 10 रोजा एरोसाइकोलॉजिकल मुहिम इक्तिसादी मराकज के साथ साथ नक्लो हमल और मवासलात के बुनियादी ढांचे पर हड़तालों के जरिए शुरू की जाएगी। इस मंसूबे का तीसरा हिस्सा एंग्लो फ्रांसीसी हवाई जहाज़ों और बहरी हमला था और जिसका मकसद किनाल जोन पर कब्जा करना था। इसराइल पहले ही महीनों से सिनाई पर हमला करने की तैयारियां कर रहा था और ये इस वक्त और आसान हो गया जब जमाल अब्दुल नासिर ने नील डेल्टा और स्विस नहर के करीब अपनी अफवाज को मरकूज करना शुरू कर दिया, जहां इसकी इंटेलिजेंस ने इसे बताया था कि इत्तेहादियों की फौजें भी यहां आएंगी। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ मोशे डेयान ने सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन कदीश तैयार किया और अपने मकासद को पूरा करने के लिए फौज के 4 ग्रुपों को तफवीज़ किया। शुमाली लाइन ऑफ अल एरिश की तरफ हमला करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल हाइम लॉस्कोव की सरबराही में 3 ब्रिगेड्स, 2 इन्फेंट्री और 1 बख्तरबंद दे दी गई। मरकजी महवर के साथ साथ केटजोइट से लेकर इस्माइलिया तक सिनाई के इर्द-गिर्द फैली हुई कर्नल येनूटा वलाच की सरबराही में फौज की तादाद कदरे बड़ी थी, जिसमें 2 इन्फेंट्री और 2 बख्तरबंद ब्रिगेड शामिल थीं, जबकि जनूबी जोन को मिटला पास से लेकर स्विस तक सिर्फ 202 पैराट्रूपर्स रेजिमेंट नाफिज की गई। अकाबा के करीब चौथे अंसर पर सिर्फ 1 रिजर्व इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमला किया। 29 अक्टूबर 1956 तक
IDF کے دستے نیگو کے علاقے میں اہم مقامات پر اپنی جگہیں لے چکے تھے اور اسی دن 3 بجے آپریشن قدیش کا آغاز مصر کے مواصلاتی نیٹ ورک پر IF مسٹینگز کے ایک فضائی حملے کے ساتھ ہوا، اور جب یہ ہو رہا تھا تو جنوب میں 9ویں انفینٹری بریگیڈ نے 30 اکتوبر کی آدھی رات کو بغیر کسی جانی نقصان کے رسن نقب کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، اور یہ مصری مقامات کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر متوقع زاویوں سے حملہ تھا۔ دور شمال میں ایریل شیرون کی 202ویں پیراشوٹسٹ بریگیڈ نے آپریشن قدیش کے آغاز کے 1 گھنٹے بعد ہی انتہائی اہم ڈراپ سینائی پر گرائے۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس نے نام نہاد سیورس پروٹوکول کو متحرک کیا تاکہ برطانیہ اور فرانس کو بہانہ مل سکے جنگ میں داخل ہونے کا، جن کا مقصد مصر اور اسرائیل دونوں کو کینال زون سے نکالنا تھا۔ اسرائیلی فورس نے اس خلا پر تیزی سے مخالفین کو زیر کیا اور پھر اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مصری ہوائی جہازوں نے بھی حملے کا آغاز کر دیا، لیکن شیرون توپ خانوں کی مدد سے مصری حوصلوں کو توڑ کر نقلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک ماہر ہنرمند لیکن ایک خوفناک حکمت عملی شیرون نے اپنے عملی مقاصد کو نظر انداز کر دیا اور خراب انٹیلیجنس کی وجہ سے ہیٹائن دفاعل میں داخل ہو گئے اور ایک مضبوط دفاع کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ ایک دن کی بھاری لڑائی کے بعد جس میں 38 اسرائیلی جانوں کا ضیاع ہوا، اور پھر رات کی تاریکی نے IDF کمانڈوز کو کافی فائدہ دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو محفوظ کر لیا۔ تاہم اصل لڑائی کا مرکز شمال تھا، جہاں کرنل جوزف ہرپس کی 4تھی انفینٹری بریگیڈ رات کے وقت ایک طوفان کی مانند القصیمہ منتقل ہو گئی۔ مشکل علاقے سے گزرتے ہوئے اور شہر کو گھیرے میں لینے کے لیے پنسر منور کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے مصری افواج کا خاتمہ کر دیا اور صبح 3 بجے کے بعد ہی اس شہر پر قبضہ کر لیا، اور اب اسرائیل ابو اویلو شہر کی طرف مارچ کرنے کے لیے آزاد تھے۔ یہ نقل و حمل کا ایک اہم مرکز تھا جس میں قریبی سڑکیں تھی جو سینائی کی طرف جاتی تھی۔ اگر اس پر قبضہ کر لیا گیا تو وہ پورے جزیرے کے زوال کا سبب بن سکتا تھا۔ شہر کے مشرق میں روفا، شیہان اور قطف، جو اجتماعی طور پر ہیج ہوک کے نام سے جانا جاتا ہے، کی حدیں تھیں۔ دن 3 تک 3000 مصری محافظوں نے تقریباً 12000 اسرائیلیوں کو روکے رکھا جو ہر حملے کا بھرپور جواب دیتے تھے۔ بالآخر IDF نے القصیمہ پر مضبوط گرفت حاصل کرنے کے بعد 7ویں بختر بند سے ہیج ہوک کو گھیرے میں لینے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود دفاع کو توڑنا مشکل ثابت ہوا۔ شمالی رفح میں کرنل بنجامن کی پہلی انفینٹری اور کرنل حمیم بارول کی 27ویں آرمر بریگیڈ کا سامنا بریگیڈیئر جنرل جعفر العبد نے کیا، اور اس سے منسلک 5ویں انفینٹری بریگیڈ رفح میں ایک ریزرو کے طور پر مضبوط دفاعی زون تھا، کیونکہ یہاں مصری فوج کے پاس ایک اچھی مضبوط دفاعی پوزیشن تھی۔ موشے ڈیان نے ان پوزیشنوں کو حاصل کرنے کے لیے تدبیریں بنانا شروع کر دی، اور جن سے اپنی افواج کو آگاہ بھی کر دیا گیا۔ 21 اکتوبر کی شام 8 بجے مصر نے نہر زون سے دستبرداری کے لیے اتحادیوں کے الٹیمیٹم کو مسترد کرنے کے 13 گھنٹوں بعد RAF آرڈیننس کینبرا بمباروں نے ہوائی اڈوں اور مختلف ٹھکانوں پر حملہ شروع کر دیا جو کہ نہر زون میں اور نیل ڈیلٹا پر تھا۔ مصر پر بمباری جاری تھی، لیکن دوسری طرف شمال میں مضبوط دفاع کی وجہ سے روشے ڈیان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ تاہم وہ پہاڑیاں جہاں مصری افواج کی مضبوط پوزیشنیں تھیں، ان کو 3 گھنٹے کی لڑائی کے بعد خالی کروا لیا گیا، اور ان پہاڑیوں کو خالی کرانے کے بعد اسرائیلی 27ویں بریگیڈ نے مغرب کی طرف العریش کا رخ کیا، جس میں وہ مصری دفاع کی وجہ سے ناکام رہے۔ اسرائیل کی شمال میں کامیابی نے غزہ کو مصر سے منقطع کر دیا، اور غزہ کی پٹی کو اپنی ریاست پر مصری حملوں کے لیے ایک برج ہیڈ کی حیثیت سے سمجھنے والے موشے ڈیان نے 11ویں انفینٹری اور 37ویں آرمرڈ کو پہلے غزہ شہر کو محفوظ بنانے کا حکم دیا، اور پھر خان یونس کو۔ تقریباً 58 گھنٹوں کی مہم کے بعد غزہ فتح ہوا۔ جنوب کی طرف آپریشن قدیش میں اسرائیل کی بنیادی ترجیح خلیج عقابہ کے ساحل پر تسلط حاصل کر کے اور شرم الشیخ پر قبضہ کر کے آبنائے تہران کو دوبارہ کھولنا تھا۔
آپریشن کے آغاز کے بعد 9ویں انفینٹری بریگیڈ کو رسل نقب میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ موشے ڈیان کو خدشہ تھا کہ مصری فضائی حملے کھلے عام انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ 202واں شہرون دوسرا محاذ کھولنے کے لیے خلیج سوئس کے جنوب میں آ گئے۔ شرم الشیخ تک تمام راستوں سے پیچھے ہٹنے کے بعد مصری کمانڈر زکی کو فضائی حملوں کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور پھر 5 نومبر کی صبح 9:30 بجے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپریشن قدیش ختم ہو چکا تھا، لیکن آپریشن مسکٹیر بامشکل ہی ابھی شروع ہوا تھا۔ مغرب میں سینائی پر اتحادیوں کی فضائی بالادستی حاصل کرنے کے لیے مصری افواج کو تباہ کرنے کے لیے بمباری مہم تیز کر دی۔ 1 نومبر کی صبح جب افق پر سورج نمودار ہوا، کیریئر پر موجود سی ہاک، سی وینمز اور کورسیرز F-87 تھنڈر کی لائنوں میں شامل ہو گئے اور مصر کے طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے اڑان بھرنے لگے، اور دن کے اختتام تک نصیر کے تقریباً 200 طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ فضائی بالادستی کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اتحادیوں نے پیٹرولیم تنصیبات پر حملہ کر کے مصریوں کے حوصلے مزید پست کرنا چاہے، لیکن عراق میں برطانوی تیل کے مفادات نے اتحادیوں کو اس حملے سے روک دیا۔ اسی دوران تیسرے مرحلے کے لیے تیاریوں کا آغاز ہوا، جس میں ان کا مقصد نہر زون میں ٹرکوں کو بھی لے جانا تھا جس پہ وہ سفر کر سکے، اور ساحل کے مکمل طور پر صاف ہونے کے بعد مصری سرزمین پر اینگلو فرانسیسی پیراشوٹس کی شکل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھے، جنہیں 5 تاریخ کو اقوام متحدہ کے مذاکرات سے پہلے اپنے اہم نکات حاصل کرنا تھے، اور پھر اسی دن صبح 4:15 پر نکوسیا سے روانہ ہونے کے بعد تیسری پیراشوٹ بٹالین گروپ نے پورٹ سعید سے ایک نامزد علاقے پر اپنے مشن کا آغاز کیا، اور لینڈنگ کے 1 گھنٹے میں ہی انہوں نے گمیل پر قبضہ کر لیا، اور پھر جنوب مشرق میں 10 میل کے فاصلے پر ان پیراشوٹس نے رسوا پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں 5 نومبر کی سپہر تک فوجی کارروائیوں کی بدولت پورٹ فؤاد میں بھی مصری مزاحمت کو ختم کر لیا گیا، اور اسی دوران پورٹ سعید پر بریگیڈیئر صلاح الدین نے پیراشوٹس کے حملوں کو پسپا کرنے کے بعد مذاکرات کی درخواست کی، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ اتحادی آرمیڈا غیر ملکی تھا، اس نے طیاروں کی مدد سے پورٹ سعید کو گھیرے میں لے لیا اور تباہ کن گولہ باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے مصری فوجیوں کو اپنی دفاعی پوزیشنیں چھوڑنے اور اندرون ملک بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صبح 7 بجے 40 اور 42 کمانڈو کے جوانوں نے لینڈنگ کی اور فوری طور پر اندرون ملک اور اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور بیچ ہیڈ کو حاصل کرنے کے بعد بحر اوقیانوس سے چلنے والے ہیلی کاپٹروں کو تاریخ میں پہلی بار دستوں کی مدد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگرچہ مصری مزاحمت زبردست تھی، لیکن سینچورین ٹینکوں کے آنے کے بعد انہیں کسٹم ہاؤس اور نیوی ہاؤس جیسی عمارتوں سے باہر نکال دیا گیا۔ پورٹ سعید میں مزاحمت نے کارروائیوں کو سست کر دیا، لیکن پیرا ٹروپرز کے ایک کالم نے سینچورین ٹینکوں کی مدد سے القنطارہ کی طرف تیزی سے پیش قدمی کی، کیونکہ انہیں آئندہ فائر بندی کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا، اور وہ جہاں تک ہو سکے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ 5 نومبر کو اقوام متحدہ کی ایمرجنسی فورس یا UNEF کو قابض فوج کو تبدیل کرنے کے لیے غیر جانبدار امن فوج فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ جنگ بندی کے دوران ڈینیش، نارویجین اور کولمبیا کی فوجیں اینگلو فرانسیسی کی جگہ لیں گی۔ جنگ مؤثر طریقے سے ختم ہو گئی۔ امریکی اور سوویت دباؤ نے مصر سے اینگلو فرانسیسی کو انخلا پر مجبور کر دیا تھا، اور اسرائیل جزیرہ نما سینائی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔